یہ سوال میرے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے جواب دے دوں پھر بیان کروں، وقت تھوڑا ہے، یہ اعتراض رہ نہ جائے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو حدیث کے مطابق کس باغی جماعت نے شہید کیا جو کہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا، ابنی ہادا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ علیہ السلام نے اس صلح کی پیشین گوئی فرمائی نا، اور دونوں جماعتوں کے لیے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کے عظیم جماعتوں کے درمیان میں فئہ عظیم، تو لسان نبوت نے حضرت علی کے لشکر کو بھی فئہ عظیم قرار دیا، حضرت معاویہ کے لشکر کو بھی فئہ عظیم قرار دیا۔ باقی رہی حدیث عمار۔ حدیث عمار میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعونہ الی النار ویدعوہم الی الجنہ، باغی جماعت حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی اور حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلانے والے ہوگے۔ اب اس حدیث کو اور اس حدیث کو آپس میں ملاؤ، نتیجہ نکل آئے گا کہ جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں، ظاہری بات ہے وہ خود جہنمی ہوں گے نا، اور جو جہنمی ہوں ان کو لسان نبوت مسلمانوں کی عظیم جماعت کہہ سکتا ہے؟ اور جس کو لسان نبوت نے عظیم جماعت مسلمانوں کی کہا، کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہو سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ فئہ عظیم اور ہیں، فئہ باغیہ اور ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا لشکر فئہ عظیم ہے، باقی باغی جماعت وہ تو وہی تھی۔ اس میں بہت سارے جوابات علماء کرام نے دیے ہیں۔ ایک توجیہ وہ یہ بھی ہے کہ باغی جماعت وہ تھی جس نے حضرت عثمان سے بغاوت کر کے ان کو گھر میں شہید کیا تھا، وہ باغی جماعت اور ہے، فئہ عظیم۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس میں علماء کرام نے بہت سارے جوابات دیے ہیں کہ یدعونہ الی النار ویدعوہم الی الجنہ، یہ جو ٹکڑا ہے یہ حدیث سے الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے۔ ہم ان سارے جوابوں سے ہٹ کر آپ کو جواب دیتے ہیں کہ جس کو لسان نبوت فئہ عظیم قرار دے وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہو سکتا، اور جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو وہ فئہ عظیم ہو سکتا۔ کہتے ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو مقتول حضرت معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے ان کا انجام کیا ہوگا؟ بھائی ایک تو یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ کیا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوگا، ایک یہ ہے کہ خود حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا، اے علی بتائیے تو صحیح کہ آپ کے لشکر کے مقتول اور معاویہ کے لشکر کے مقتول وہ کہاں جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ،
ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے، معاویہ کے لشکر کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ تیسرا سوال، صلح حسن کے بعد کیا حضرت امیر معاویہ نے ان کی تمام شرائط پوری کی یا کہ نہیں، اور کیا یہ صلح باقی رہی یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صلح کوئی عام صلح نہیں ہے، یہ وہ صلح ہے کہ جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ صلح کارگر نہ رہتی، آگے چل کر ٹوٹ جانی ہوتی، تو اللہ کے رسول اس کی پیشن گوئی کیوں فرماتے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور صلح کی کس نے؟ حضرت حسن نے کی نا، حضرت حسین نے کی نا، ٹھیک ہے؟ بیعت بھی کی ہے، صلح بھی کی ہے، بیعت بھی کی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ صلح ٹوٹ گئی۔ یہ بات غلط ہے کہ صلح جس نے کی ہے اس کی طرف سے کوئی ایسا موقف آیا کہ میں نے صلح ختم کر لیا؟ آیا کوئی؟ بھائی آپ جس سے کوئی عہد معاہدہ کرتے ہیں، دنیا چاہے جو بھی کہے، آپ توڑیں گے تو ٹوٹے گی نا۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب بیعت کر کے صلح کی تو یہ ہجری کون سی تھی؟ 40 ہجری، ٹھیک ہے؟ 40-41 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے 61 ہجری میں۔ اب 40 یا 41 ہجری سے لے کر آپ 61 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 20-21 سال بنتے ہیں نا۔ ان 20 سالوں میں میری بات غور سے سماعت فرمائیں، ان 20 سالوں میں حضرت حسین کا حکومت معاویہ کے خلاف کوئی ایک احتجاج دکھاؤ، ایک احتجاج دکھاؤ، ایک بات دکھاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سالوں میں حکومت معاویہ میں حضرت حسین نے 20 سال گزارے، کوئی ایک احتجاج ہو دکھا دو، ہے؟ نہیں ہے۔ تو حضرت حسین جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، یہ ڈر کر چپ ہیں یا صحیح سمجھ کر مطمئن ہے؟ صحیح سمجھ کر مطمئن ہے نا۔ تو جہاں علی کے شہزادے، جنت کے جوانوں کے سردار، فاطمہ کے لگتے جگر، حسنین کریمین مطمئن ہوں، وہاں ہم کسی کتے کو بھونکنے نہیں دیں گے۔ بہرحال وقت کی بہت قلت ہے، مختصر وقت میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کفایت ہو گئی ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، روزوں کی فضیلت آپ مقامی علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں کچھ تاریخی واقعات ہیں، ان میں سے میں سب پر تو گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن 17 رمضان المبارک سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، اور 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں حضرات پر کچھ باتیں عرض کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مومنین میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں،
قرآن سچا ہے، قرآن کو مانتے ہو۔ اب حضرت عائشہ کا حضرت علی سے رشتہ کیا بنا؟ ماں بیٹا کا بنا نا۔ حضرت عائشہ ماں، حضرت علی بیٹا۔ ہم ماں کو بھی مانتے ہیں اور بیٹے کو بھی مانتے ہیں۔ کسی رافضی نے حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک اعتراض اٹھایا۔ اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، حالانکہ ہم تو نہیں کہتے، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو تم حضرت ابو بکر کو مومن مانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو نبی کی بیوی مانتے ہو؟ ہم نے کہا بالکل مانتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی ماں کیسے ہوئی؟ حضرت عائشہ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ یہ اعتراض سمجھ آیا؟ اس کا جواب سنیے بھائی۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا پہلے مجھے یہ بتا کہ بہن بھائی کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت نے پوچھا کہ بہن بھائی کا نکاح کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کون سے بہن بھائی؟ حضرت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں حضرت علی کو مومن مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ حضرت علی کی ماں بنی نا، تو حضرت فاطمہ بھی تو بیٹی حضرت خدیجہ کی تھی، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی تو آپس میں بہن بھائی ہو گئے۔ ان بہن بھائیوں کا نکاح کیسے ہوا؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب حضرت فاطمہ نسبی رشتے میں حضرت علی کی بیوی ہیں، ایمانی رشتے میں بہن بھائی ہیں۔ حضرت نے فرمایا نسبی رشتے میں حضرت عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، ایمانی رشتے میں حضرت عائشہ ابو بکر کی بھی اماں ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم حضرت عائشہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی۔ نبی کے نکاح میں آ جانا اگر اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر اور کوئی بھی فضیلت نہ ہو تو یہ بھی فضیلت کسی سے کم نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور اہل بیت میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب 22ویں پارے کا پہلا پیج، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت فرمائے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، وگرنہ اس پر میں آپ کو پورے الحمدللہ دلائل سے ثابت کر کے دیتا کہ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرات حسنین کریمین کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈال کر دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو زندگی بھر کے لیے سمجھ لیجئے اہل بیت دو قسم کے ہیں، ایک قرآن والے اور دوسرے حضور علیہ السلام کی دعا والے۔ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور جن کے لیے رسول اللہ نے دعا مانگ کر اہل بیت میں شامل کروایا وہ حضرت علی اولاد سمیت ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی اہل بیت ہے، نبی کی ایک ایک بیوی اہل بیت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کی ایک ایک بیوی اہل بیت ہے۔ اب جو حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اہل بیت کے حبدار ہو سکتے ہیں؟
نہیں، وہ اہل بیت کے حبدار ہو سکتے؟ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضور کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، حضرت عائشہ اہل بیت قرار پائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے 2210 حدیثیں حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور یہ گھر حضرت عائشہ کا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت عائشہ کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 17 آیات حضرت عائشہ کی برات میں نازل کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنا بڑا احسان کریں گے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اپنے محبوب کو دل میں بات ڈال دیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں گی اور قیامت کی صبح تک حفاظ اس کو مسجدوں کے محرابوں میں پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ اتنی پاک ہیں کہ جن کے بستر پر جبریل وحی پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، باہر والے دروازے بھی بند، اندر والے بھی بند، کھڑکیاں بھی بند، چاروں طرف سے سارے آنے جانے کے راستے بند، اور اندر تیسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے۔ زلیخا کہتی ہے ہائی تلک، قریب آ جا، لیکن یوسف نبی معاذ اللہ کہہ کر دروازے کی طرف دوڑتے ہیں۔ زلیخا پیچھے پیچھے ہے، یوسف نبی آگے آگے ہے۔ دوڑتے دوڑتے زلیخا نے یوسف نبی کی قمیص میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ زلیخا کے ارادے غلط تھے، غلط ارادوں سے ہاتھ یوسف نبی کی قمیص کے جس ٹکڑے کو لگے، اللہ نے قمیص کا وہ ٹکڑا پھاڑ کر اپنے نبی سے جدا کر دیا۔ قمیص کا وہ ٹکڑا زلیخا کے قبضے میں، یوسف نبی اللہ کے قبضے میں۔ زلیخا چاہ رہی ہیں کہ یوسف نبی ایک لمحے کے لیے میرے بستر پر آ جائیں، ایک لمحے کے لیے یوسف نبی میرے بستر پر آ جائیں، لیکن زلیخا میں گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ یوسف نبی کو ایک لمحے کے لیے بھی زلیخا کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیتا، اور عائشہ اتنی پاک ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو عائشہ کے بستر سے اٹھنے نہیں دیتا، وہی پہنچتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہی پہنچتی ہے۔ زلیخا میں گڑبڑ ہے، اللہ یوسف نبی کو زلیخا کے بستر پر ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے نہیں دیتا، اور یہاں اپنے محبوب کو عائشہ کے بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ دیکھیں گے رب کی تقسیم ہے۔ آپ علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ کس کے حجرے میں ہوئی ہے؟ اچھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی ہے۔ ہاں، اگر نبی کی تدفین حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ ہماری ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون ہیں۔ ہم کہتے نانا خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر مدفون ہیں۔
یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے ہی پتا تھا, اللہ نے حضور کو چن کر عائشہ کے حجرے میں سلا دی. وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے, ہم بھی کہتے ہیں عائشہ, وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے, ہم بھی کہتے ہیں عائشہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ علیہ السلام کے حجرے میں روزے میں تدفین ہوئی حضرت علی اور حضرت عباس کی. آپ علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی اور حضرت عباس کی. بولو بھائی. اچھا, حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی, حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی, کن کی ہوئی ہے؟ اچھا 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 اچھا, حضرت ابو بکر و حضرت عمر کی ہوئی ہے. ہاں, اگر نبی کے روزے میں تدفین حضرت علی کی ہوتی, حضرت عباس کی ہوتی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں, عباس بھی ہمارے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے ہمارے آدمی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں, ہم کہتے نانا وہ آدمی ہمارے ہیں, یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے ہی پتا تھا, اللہ نے چن کر ایسے یار سلا دیے. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہمارے, وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, نبی کا روزہ جنت ہے, اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس پہ قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں گفتگو بھی کر رہا ہوں, میری گھڑی پر نظر بھی ہے, جی چاہ رہا ہے اور زیادہ باتوں کو بڑھاؤں, وقت اجازت نہیں دیتا. ہم حضرت عائشہ کو بھی مانتے ہیں, حضرت علی کو بھی مانتے ہیں. حضرت علی وہ صحابی ہیں, وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جو نبی کے صحابی بنے. حضرت علی وہ عظیم صحابی ہیں جو مہاجرین بنے. حضرت علی وہ عظیم انسان ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرار پائے. حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم صحابی ہیں جس نے بچپن سے نبی کی تربیت حاصل کی. حضرت علی وہ عظیم صحابی ہیں جن کو نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی. ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت علی وہ عظیم صحابی ہیں جو بڑی بڑی جنگوں میں, جنگ بدر ہو تب, جنگ احزاب ہو تب, جنگ خندق ہو تب, جنگ خیبر ہو تب, جنگ احد ہو تب, حضرت علی کے بڑے کارنامے اس میں موجود ہیں. حضرت علی وہ عظیم صحابی ہیں خلفائے راشدین میں جن کا چوتھا نمبر ہے, اور خلفائے ثلاثہ کے بعد ساری امت میں افضل حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. ہم حضرت علی کو مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہو. ایک طبقہ ہے وہ حضرت ابو بکر پر اعتراض کرتا ہے, الزام لگاتا ہے, لیکن اسی ابو بکر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں. اسی ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اسی ابو بکر کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں. مجھے ذرا بتاؤ, ہم اس طبقے کی مانیں یا علی کی مانیں؟ علی والے ہیں وہ زور سے بولیں. علی کے راستے کو چھوڑنا, یہ ہیلے بہانے کریں گے, حرکتیں کریں گے, سازشیں کریں گے, آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا. ایک طبقہ ہے جو حضرت عمر پر اعتراض کرتا ہے, الزام لگاتا ہے, لیکن اسی عمر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں. اسی عمر کے پیچھے حضرت علی 10 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں. اسی عمر کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں, اور اسی عمر کو حضرت علی اپنا داماد بنا رہے ہیں. اپنا داماد بنا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ علی والے بولے. علی کے راستے کو چھوڑنا,
یہ ہیلے بہانے کریں گے، حرکتیں سازشیں کریں گے، بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت عثمان پر اعتراض کرتا ہے، لیکن اسی عثمان کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں، اسی عثمان کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی عثمان کا نام اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں، اسی عثمان کے دروازے پر اپنے بچوں کو پہرے دار بنا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ یہ ہیلے بہانے کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، بالآخر علی علی کر کے علی کے راستے سے ہٹائیں گے، لیکن آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا۔ علی کی زندگی کھلی کتاب ہے، علی کی تابعداری کرتے جاؤ، ایک نہ ایک دن سنی ضرور بنو گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، نہ جی نہ، حضرت علی نے اپنے بیٹوں پہ ابو بکر عمر عثمان نام رکھے ہی نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا کہ نیٹ کا زمانہ بھی پیچھے سے آ رہا ہے، 2-4 بٹن لگانے سے کتابیں ساری کھل جائیں گی۔ یہ کتاب تمہاری ہے، بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہم بند گلی میں آ گئے، کہنے لگے ہاں علی نے اپنے بیٹوں پر نام رکھے تھے، شکر ہے یہاں تک تو آ گئے۔ لیکن کے بعد ذرا سنیے، کہتے ہیں حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر نام رکھے تھے، لیکن ابو بکر نام کے اور بھی بہت سارے افراد موجود تھے اس وقت۔ ابو بکر یہ صرف ایک تھوڑی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ابو بکر نامی موجود تھے۔ عمر اور عثمان صرف یہ تھوڑی تھے، عمر اور عثمان نام کے بہت سارے افراد اس وقت اور بھی بہت سارے موجود تھے۔ تو علی نے اپنے بیٹوں پر تو نام رکھے تھے، لیکن ان خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے، وہ جو دوسرے لوگ نہیں تھے، علی کی نیت وہ تھی۔ میں نے کہا تم نے تو مسئلہ حل کر دیا نا، تمہیں بھی بچے پیدا ہوں، ایک پر نام ابو بکر رکھو، ایک پر عمر رکھو، ایک پر عثمان رکھو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی۔ نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی، لیکن یہ نام رکھتے علی اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھیں اور تم ابو بکر نام سے بھاگتے ہو، میں تمہیں کیسے مانوں تم علی والے ہو؟ علی اپنے بیٹے پر نام عمر رکھیں اور تو عمر نام سے بھاگتا ہو، میں تجھے کیسے مانوں تو علی والا ہے؟ علی اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھیں اور تو عثمان نام سے بھاگتا ہو، میں تجھے کیسے مانوں تو علی والا ہے؟ علی کا راستہ الگ ہے، تیرا راستہ الگ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ایک کہنے لگا دیکھو جی، محبت تو 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ اگر حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے تھے، تو کیا حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹوں پر علی نام رکھا، حسن حسین نام رکھا؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں پر علی حسن حسین نام کیوں نہیں رکھے؟ محبت یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے، 2 طرفہ ہوتی ہے۔ اگر علی نے نام رکھے ہیں تو ان خلفاء نے اپنے بیٹوں پر علی نام کیوں نہیں رکھا، حسن حسین نام کیوں نہیں رکھا؟ یہ اعتراض سمجھ آیا؟ اس کا جواب میں 4 مہینے کے بعد دوں گا، صحیح ہے؟ 4 مہینے والے کوئی نہیں ادھر؟ آج ہی چاہیے؟ بولو، مجھے ایک سبحان اللہ چاہیے۔ سنو بھائی، سوال سمجھ آیا؟ علی نے اپنے بیٹوں پر نام رکھے تو ان خلفاء نے اپنے بیٹوں پر علی نام کیوں نہیں رکھا؟ سب سے پہلی بات سمجھیے، قبر سے خوشبو کا آنا حق کی دلیل ہے، لیکن قبر سے خوشبو کا نہ آنا ناحق کی دلیل نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ بیٹے پر نام رکھنا محبت کی دلیل ہے، بیٹے پر نام نہ رکھنا نفرت کی دلیل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے وہ آدمی ہاتھ بلند کریں جن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہو؟
جس کے بیٹے کا نام ابو بکر ہو، ہے نا، ایک میں ہوں، دو ہو گئے نا. اب دیکھیں وہ آدمی ہاتھ بلند کریں جن کے سینے میں حضرت ابو بکر کی محبت ہے. اب دیکھو انہوں نے نام نہیں رکھے لیکن محبت تو ہے نا. تو نام رکھنا محبت کی دلیل ہے، نام نہ رکھنا نفرت کی دلیل. دیکھو بھائی، دادا فوت ہو گیا، 1 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اپنے دادے کا نام اپنے بیٹے پر رکھ دیا. اب کوئی آپ سے کہتا ہے دیکھو جی آپ کے بیٹے پر تو آپ کے دادے کا نام ہے، لیکن آپ کے دادے کے کسی ایک بیٹے پر بھی آپ کا نام نہیں ہے. تو آپ کا دادا آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا، اس دلیل سے دادے کی نفرت مانو گے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، نام زندوں کے رکھے جاتے ہیں یا جو فوت ہو جائیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں؟ جو فوت ہو جائیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں. اب دادا زندہ بیٹھا ہے گھر میں، بیٹا پیدا ہوا، اس زندہ دادے کا نام اپنے بیٹے پر رکھو گے؟ معمول کیا ہے، جب فوت ہو جائے پھر نام رکھے جاتے ہیں نا. تو جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو اولادیں ہو رہی تھیں، اس وقت تو علی تو زندہ چل پھر رہے تھے، حضرت حسن حسین تو زندہ چل پھر رہے تھے. یہ حضرات اپنے بیٹوں پر علی حسن حسین نام کیسے رکھتے؟ اور جب علی کو اولادیں ہو رہی تھیں اس وقت ابو بکر تو اس دنیا سے جا چکے تھے، عمر تو اس دنیا سے جا چکے تھے، عثمان تو اس دنیا سے جا چکے تھے. حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے پر نام ابو بکر رکھا، ایک پر عمر رکھا، ایک پر عثمان رکھا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں، کس کا؟ پی ٹی آئی کا، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہوں پی ٹی آئی کا لیکن خان صاحب کے فیصلے صحیح نہیں تھے، تو باقی جو پی ٹی آئی والے ہوں گے وہ دھکے دے کے اس کو باہر نکالیں گے نا. اگر تم واقعی پی ٹی آئی کا ہوتا تو خان صاحب کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر آج کوئی کہتا ہے میں نون لیگ کا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے ہوں تو نون لیگ کا لیکن نواز شریف صاحب کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، باقی جو نون لیگ والے ہوں گے وہ اسے دھکے دے کے باہر نکالیں گے نا. اگر تم واقعی نون لیگ کا ہوتا تو نواز شریف صاحب کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا. بے عین ہی اسی طرح آج اگر کوئی کہتا ہے میں علی والا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہوں تو علی والا لیکن علی کے فیصلے ٹھیک نہیں تھے، ایسے بدبخت کو ہم دھکے دے کر، ایسے بےمان کو ہم دھکے دے کر نکالیں گے. بےمان تو علی والا ہو سکتا نہیں، اگر تو علی والا ہوتا تو علی کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرت علی کے فیصلوں کو مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ صحیح مانتے ہو غلط مانتے ہو؟ صحیح مانتے ہو نا. حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ بولو. حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے پر نام عمر رکھا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر دی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر دی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے پیچھے 12.5 سال نمازیں پڑھی ہیں، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے اپنے بچوں کو عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا دیا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ ہم کہتے ہیں علی کے سارے فیصلے صحیح. جو علی کے فیصلوں کو صحیح نہیں مانتا، حیدری تو دور کی بات، میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا.
یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سنیو مبارک ہو تم علی والے ہو، سنیو مبارک ہو تم اہل بیت والے ہو۔ مذہب اہل بیت، مذہب اہل بیت ہی مذہب اہل سنت ہے، اور مذہب اہل سنت ہی مذہب اہل بیت ہے۔ اب ایک آدمی تسبیح لے کے بیٹھتا، میں اپنے باپ کا فرما بردار، باپ کا فرما بردار، باپ کا فرما بردار، لیکن باپ کی ایک نہیں مانتا، اب وہ فرما بردار ہوگا؟ تسبیح پڑھنے سے کوئی فرما بردار نہیں بنتا۔ ہم اہل بیت والے علی علی کرنے سے کوئی علی والا نہیں بنتا۔ علی والا بننے کے لیے تجھے وہی کلمہ پڑھنا پڑے گا جو حضرت علی نے پڑھا تھا۔ علی والا بننے کے لیے تجھے وہی اذان کہنی پڑے گی جو علی نے کہی تھی۔ علی والا بننے کے لیے تجھے وہی نماز پڑھنی پڑے گی جو علی نے پڑھی تھی۔ تجھے علی والا بننے کے لیے ان سے پیار کرنا پڑے گا جن سے علی نے کیا تھا۔ یوں نہیں کہ علی کا کلمہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن ہوں علی والا، یوں نہیں کہ علی کی اذان تو نہیں مانتا لیکن ہوں علی والا، یوں نہیں کہ علی کے فیصلے تو نہیں مانتا لیکن ہوں علی والا۔ یہ پرانا دور تھا جاہلوں کا، اب سب لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یوں صرف نعرے لگانے سے کوئی حیدری نہیں بن جاتا۔ اگر تمہیں علی والا بننا ہے تو علی کی اتباع کرنی پڑے گی، علی کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ آسان سی بات ہے، دیکھو جی آپ کے محلے میں اذان آ رہی ہے نا، ملتی ہے نا اذان، او لمبے والی اذان ہے یا نہیں؟ آسان سی بات ہے، چھوٹی سی بالکل عام فہم بات ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جائے گا۔ یہ جو تم اذان دے رہے ہو وہ لمبی اذان، یہ اذان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ دلوائی ہو، مجھے بتاؤ، ایک دفعہ دلوائی۔ یہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں تمہارے والی اذان ایک دفعہ دلوائی ہو، کوئی 2 3 4 حوالے نہیں، ایک حوالہ دے دو جس کی سند واجب التسلیم ہو، حضرت علی نے ایک دفعہ یہ تمہاری اذان دلوائی ہو، دلوائیے۔ یہ کیسے بدھو قسم کے لوگ ہیں کہ پھر بھی ان کو علی والا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے ایک دفعہ بھی یہ اذان نہیں دلوائی جو تم دے رہے ہو، پھر تمہارا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الحمدللہ جو اذان اس مسجد سے آ رہی ہے یہ وہی اذان ہے جو حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کی جامع مسجد میں دلوائی۔ علی والے وہ بنے یا ہم بنے؟ ان کے پاس تسبیح ہے، ہمارے پاس تابعداری ہے، فرق صرف یہ ہے، ان کے پاس تسبیح ہے کہ ہم علی والے علی والے علی والے، ہمارے پاس اگرچہ تسبیح تو نہیں ہے لیکن علی کی تابعداری ہے۔ تو تسبیح پڑھنے سے کوئی فرما بردار نہیں بنتا، تابعداری سے بنتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ علی کے راستے کو چھوڑنا، علی کی تابعداری کو چھوڑنا، صحابہ کا حضرت علی سے پیار تھا، علی کا صحابہ سے پیار تھا، اس کے لاکھوں ثبوت کے موجود ہیں۔ اب ایک کہتا ہے دیکھو جی اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان غلط تھے تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے ان کو صبر کی وصیت کی تھی۔ اچھا صبر کی وصیت تھی، جنگ جمل میں تو حضرت علی تلوار لیے کھڑے ہیں، جنگ صفین میں تو تلوار لیے کھڑے ہیں، وہاں تلوار اگر صبر ہے تو وہاں صبر کیوں نہیں؟ وہاں تلوار ہے تو یہاں صبر کیوں؟ یہاں صبر ہے تو وہاں تلوار کیوں؟ اور دوسری بات یہ، ایک مجھ سے کہنے لگا دیکھو جی ہمارے مذہب کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کو حجت مانتے ہیں، معصوم امام کو حجت مانتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا معصوم امام کو حجت مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں۔ اگر معصوم امام کو حجت مانتے ہو تو ان کا قول حجت ہے یا فعل بھی حجت ہے؟ فعل بھی تو حجت ہونا چاہیے نا۔ تو حضرت علی تو ابو الائمہ ہیں،
وہ تو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو یہ حجت کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو نا ہم اماموں کے نقش قدم پر ہیں، ہمارے لیے امام کا قول فعل حجت ہے، تو امام تو حضرت علی کے بھی، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے 25 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ حجت کیوں نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضرت علی نے جو 25 سال نمازیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے پڑھی ہیں، وہ علی کی نمازیں ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ ہو گئی نا؟ ان سے پوچھو، یہ مر سکتے ہیں لیکن علی کی نمازوں کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ جو علی کی 25 سالہ نمازوں کا منکر ہو وہ علی والا ہو سکتا ہے؟ بھائی علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ان اماموں کو تم مومن ہی نہیں مانتے۔ اب جب وہ مومن نہیں ہے، مصلی پر کافر کھڑا ہو، پیچھے نماز ہوگی؟ یہ تو ظالم علی کی 25 سالہ نمازوں کے منکر ہیں۔ آج سفید ریش کوئی 2 رکعت پڑھے پیچھے بیٹھ جائیں، وہ جیسے سلام پھیرے کہیں ابا جی آپ کی نماز نہیں ہوئی، سرخ آنکھیں نکالے گا، تو کون ہوتا ہے میری نماز کو کہتا ہے نہیں ہوئی؟ حضرت علی 25 سال نماز پڑھ رہے ہیں، تم کہتے ہو علی کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی؟ جو علی کی نمازوں کا منکر ہے وہ لعنتی ہے، وہ علی والا ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔